الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا ایمان بھی سلامت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ جی ہاں، ایسا برا سلوک بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ آج اگر ہم سنتے ہیں تو دل کانپ جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے، دل بھر آتا ہے کہ اس طرح کے ستم ہوتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارا معاشرہ بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ کہیں تو اپنی بیویوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کہیں زبردستی حق مہر معاف کروایا جاتا ہے، کبھی انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں، طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے۔ وہ کون سا ستم ہے کہ آج کے دور میں اپنی ازواج کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ظلم نہیں کیا جاتا؟ آج بھی ایسے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے افراد کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن وہیں پر ایسے افراد بھی اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو دین اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، چونکہ دین اسلام نے ہی اس عمل کی اپنی بیویوں کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آنے کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور حوصلہ افزائی اسی کی ہے کہ جو اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ قرآن پاک میں وَعَاشِرُوهُنَّ، ان سے بہترین سلوک کرنے کا حکم اللہ پاک کا قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی ہمارے لیے تو بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارنا چاہتے ہیں، کس انداز میں گزار سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کس بہترین انداز میں رہا کرتے، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی ازواج، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اور میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والی، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک حسن اخلاق جو اپنی ازواج کے ساتھ، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے، ایسے ہی اپنی ازواج کے ساتھ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ملاقات کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہی تھی تو میں نے دوڑ لگائی، چونکہ میں دبلی پتلی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دوڑ لگائی تو میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر ایک اور وقت آیا کہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، اب میرا جسم بھر چکا تھا۔ کہا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکلے اور مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، جو ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین، ان کے ساتھ کس پیارے انداز میں رہا کرتے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مخصوص ایام میں آپ کا بیان ہے کہ میں جس پیالے میں پانی پیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو جہاں میرے لب لگتے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دندان مبارک رکھتے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی
نوش فرماتے. کیا اس میں ہمارے لیے مدنی چینل کے ناظرین سبق نہیں ہے دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ تمام ہی وہ افراد کہ جو شادی شدہ افراد ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کریں, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج کے ساتھ, تمامی ازواج کے ساتھ ایک جیسا سلوک فرماتے, سبھی کے ساتھ محبت فرماتے. حضرت خدیجہ کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آج کا ٹاپک رہے گا کہ انشاءاللہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر آپ سے مدنی چینل کے ناظرین گزارش کریں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر. آپ بھی ضرور اپنی رائے سے نوازی, اور ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں اس حوالے سے, یہ گھروں میں جھگڑا, لڑائی جھگڑا ہے, فتنہ ہے, بعض اوقات تو طلاقیں ہو جاتی ہیں, قتل و غارت کی صورتیں بن جاتی ہیں, یہ کیوں پیش آتی ہیں؟ آپ بھی ضرور اپنی کوئی رائے لازمی دیجیے گا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کال کر سکتے ہیں, کال کے ذریعے آپ مبلغین سے گفتگو کر سکیں گے, آپ اسی ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کر سکیں گے, اور آپ ہی مدنی چینل کے ناظرین کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی لیا جائے گا. اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے, انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیا جائے گا. میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں, انشاءاللہ مبلغین تشریف لے آئیں گے منچ پر, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اور سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا پہلے پیغام قرآن, پھر ہم کلام سنتے ہیں, اور پھر مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ راشد نور بھائی ہوں گے, انشاءاللہ فضائل مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ حیاض مدنی ماشاءاللہ. مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ قاری ظہور شاہ صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے. اللہ برکت عطا فرمائے. اور آج ہمارے نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین آمین. اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں, تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے, اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں, تم فرما دو جو زائد بچے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تفسیر تعلیم القرآن. اس آیت میں صحابہ کرام کے دو سوالات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جوابات کا ذکر ہے. نمبر 1, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھا گیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے, اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے, لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑھ کر ہے. نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ فرحت و سرور
اور اس کی خرید و فروخت سے کچھ تجارتی فائدہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ جوئے سے کبھی مفت کا مال ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی وجہ سے ہونے والے گناہ اور فسادات بے شمار ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ دینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کتنا مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے؟ اس پر فرمایا ان سے فرما دے تمہاری ضرورت کے بعد جو اضافی بچے اسے راہ خدا میں خرچ کر دو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیتیں وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اہم بات، ہر وہ معاملہ یا کھیل جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو جوا ہے۔ چنانچہ شطرنج، تاش، کرکٹ وغیرہ جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے کے حکم میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرما دو ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں پہلے حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری حصے سے ہے، اور معنی یہ ہوگا تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ شان نزول، جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی تو یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کا مال کھانا جدا کر دیا۔ اس میں کبھی ان کے کھانے سے کچھ بچ جاتا تو پڑا ہوا خراب ہو جاتا، یوں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یتیموں کا سرپرست حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اپنے کھانے سے ملا لے تو کیا حکم ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا یتیموں کے فائدے کے لیے ان کا خرچہ اپنے خرچے سے ملانا بہتر ہے، اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہیں ملانے کا اختیار ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ ملانا اچھی نیت سے ہے یا بری نیت سے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یتیموں کا مال ملانا حرام قرار دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، وہ خدا غالب ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، اسی لیے بندوں کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اہم باتیں، نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ نمبر 2، یتیم کے پاس مال ہو اور ولی کی پرورش میں ہو تو ولی اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو اس طرح خرچ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہ ہو۔ فی الدنیا والآخرہ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے نور عالم بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے،
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اور اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم ارے کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے
مکہ ہی بڑا زاہد، کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، یوں بات بڑھائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، مطلب پہلا شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ سنتے کیا ہیں؟ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے، وہاں پر شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہاں پر پہلے شعر میں کہہ دیا سنتے، آخر میں یہ کہہ دیا یقیناً پیارے آقا ہی کی کرم نوازیاں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، ہاں ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کمال کے اشعار ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے، جو بالکل آخر میں جو مطلع ہے اس نے تو کمال کر دیا نا، کہ مقطع سبحان اللہ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گھر ان کی رسائی ہے، حضور کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ جیسے بندہ ٹھنڈا سانس نہیں لیتا، حضور ہے بس پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ حضور ہے نا، اپنے آقا ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے کریم ہے۔ حضور تو وہ ہے کہ جو اپنی امت کے لیے ساری ساری رات روتے رہے، حضور تو وہ ہے کہ جو اپنی امت سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو ایسے ہیں، ایسے کریم ہے، امت کے لیے تو ساری ساری راتیں دعائیں مانگتے رہے، اتنا تو پیار کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حضور ہے نا، جب حضور ہے پھر کسی چیز کی ٹینشن نہیں۔ یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے، آگے انشاءاللہ حضور کرم کریں گے، انشاءاللہ حضور کرم کریں گے، اپنے غلاموں کو ضرور نوازیں گے۔ اور پھر کیسا نوازیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انبیاء کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ اللہ اکبر، انبیاء اپنے نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرے لیے بھی ہوگا، نور کا ممبر میرے لیے بچھایا جائے گا، میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں اپنی امتیوں کے لیے فکر مند ہوں گا۔ اس طرح کے الفاظ کے حضور تو امتیوں کے لیے فکر مند ہوں گے۔ آپ نے ایک روایت بارہا سنی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ایک دعا کی ہے، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے اللہ، میری امت میرے حوالے کر دے۔ رب نے فرمایا ایک مرتبہ، اے محبوب میں نے تیری امت تیرے حوالے کر دی، تیری امت تیرے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، حضور دنیا میں تشریف لائے تو یہی دعا ہے، ساری زندگی یہی دعا ہے، حضور جب پردہ فرما رہے ہیں تب بھی یہی دعا ہے، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ رب فرماتا ہے کہ تیری امت تیرے حوالے کر دی۔ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نہیں مالک، میرے حوالے نہیں، تو اپنے حوالے ہی رکھ، کیوں کہ تو مجھ محمد سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اتنا پیار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جاؤں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ حضور کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. آپ مدنی چینل کے ناظرین تصور تو کریں کتنا مزہ آ رہا ہے کہ حضور کا ذکر سن کر حضور کی شانیں حضور کی رفعتیں غلام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. حضور اتنے کریم ہیں, اتنا پیار کرنے والے ہیں. جب اپنے امتیوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا یہ عالم ہے, آپ سوچیں نا کہ حضور کے پھر اپنے ازواج سے پیار کا عالم کیا ہوگا, جنہیں حضور نے اپنے عقد میں لیا, اپنے نکاح میں لیا, امہات المؤمنین کا رتبہ عطا فرمایا, شانیں عطا فرمائی کہ جن کی شانیں کتنی بلند ہے, یوں کہیں کہ عقل انسانی سے ورا اتنی شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی محبت کرتے ہوں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کتنی تھے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے حوالے سے نا اپنے آپ سے کبھی کبھی سوال کیا کریں. اس کو حضور سے نسبت ہے, میں اپنے آپ سے سوال کروں مجھے پتا ہے, اس کو نسبت ہے مجھے پتا ہے, یہ چیز نسبت ہے مجھے ان کا نام پتا ہے. کوشش کیا کریں, حضور کی باتیں کیا کریں, حضور کی سیرت پڑھا کریں, حضور کی سیرت بیان کیا کریں. اگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت چاہتے ہیں نا تو حضور کا حلیہ کثرت سے بیان کیا کریں. یقین کریں جو لوگ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ہی کی بدولت یہ سعادتیں, یہ رفعتیں, یہ برکتیں ملتی ہیں, لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین آج کا جو ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ حسن سلوک, انشاءاللہ اس ٹاپک پر مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ یہ جڑے رہیے, پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. آپ کی حوصلہ افزائی والے میسیجز آتے ہیں, آپ کی کالز آتی ہیں, دل خوش ہوتا ہے, دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور پھر چونکہ یہ پروگرام کا ایک حصہ ہے, آپ بھی اسی پروگرام کا ایک حصہ ہیں, تو ضرور کال کیا کریں, آپ ایس ایم ایس بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں. اگر آپ سے ہو سکے تو اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل فیس بک پر, یوٹیوب پر, تو آپ ایک بٹن ایک کلک پر انشاءاللہ یہ کئی افراد تک نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. یہی نیکی کی دعوت ان تک پہنچے گی. ممکن ہے کسی کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب آ جائے, بہتر ہو جائے, آپ سبب بنیں گے نیکی کی دعوت دینے کا. تو یوں ہمارا شیئر کرنا, یہ پروگرام شیئر کرنا, مدنی چینل کے کوئی بھی پروگرامز آتے ہیں اگر ہم دیکھ رہے ہوں تو شیئر کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت آگے بڑھتی رہے گی اور بہت سو تک انشاءاللہ یہ پہنچے گی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کوئی اچھا مشورہ, بہترین مشورہ دینا چاہیں, آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے. انشاءاللہ آپ کی مفید پیارے پیارے مشوروں کو ہم ضرور لیں گے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. آج کا ٹاپک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک. میں سب سے پہلے چاہوں گا راشد بھائی کی طرف. راشد بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ازواج مطہرات کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے تو کن الفاظ کے ساتھ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جس طرح عظمت و شان سے نوازا, جو فضائل و کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے, تو آپ سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ انسان ہوں یا پھر شہر پاک ہو یا پھر استعمال کی چیزیں ہوں, جس اعتبار سے بھی اسے نسبت ہے, یقیناً وہ بھی عظمت و شان والا ہوا ہے.
اور بات کریں اگر ازواج مطہرات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ بیویاں ہیں ان کی، تو یقیناً ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج سے محبت کا انداز، حسن سلوک اور ان کا جو خیال کرنے کا انداز یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو امت کی مائیں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم، اللہ، یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ سبحان میرے اللہ، نبی کی جو بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، وہ امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان مومنوں کی ماں۔ شاہ صاحب دیکھیے دنیا کے اندر جن جو ظاہری سبب ہمارے دنیا میں آنے کا وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، جی، ہم ان کو ماں کہتے ہیں۔ کیوں ماں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں والد بتاتے ہیں، ہمیں گھر والے بتاتے ہیں، اس گھر میں پرورش پاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، جی، تو ہم اسے ماں کہتے ہیں۔ جی، لیکن آپ دیکھیے یہ ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں یہ واہ وہ واہ، عظمت و شان والی کیا ہیں بات ہے، جس کیا کے بات بارے میں لوگوں نے نہیں بتایا بلکہ رب نے کہا ہے اکبر، تمہاری اللہ ماں ہے۔ اکبر، واہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی عظمت و شان کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان سے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، واہ، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ان سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ ان کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت و شان ہی کیا یہ بہت مطلب اگر کہا جائے تو ان کی عظمت و شان ہی ہے کہ ان کی نسبت نبی پاک علیہ السلام سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب لوگوں نے غلط باتیں کرنا شروع کی، ایک تہمت لگانے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت ان کی عظمت و شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کم و بیش 18 آیتیں نازل اللہ فرمائیں۔ اکبر، اور اس وقت بھی صحابہ کرام نے جو جذبات ایک بیان کیے اس میں یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ اتنی پاکیزہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب ایک مکھی کو آپ پر نہیں بیٹھنے دیا جو گندگی پر بیٹھنے والی مکھی ہے، تو ایک ایسی خاتون کو آپ کے عقد میں کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جن کی معاذ اللہ طہارت پر کوئی غلط بات کی جا سکتی ہو، اتنی عظمت و شان والی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات شاہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اگر کہا جائے تو رسول پاک علیہ السلام کے جو گھریلو زندگی تھی اس گھریلو زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں اور سب مسلمانوں کو ایک ایسا سبق دیا ہے کہ اپنے گھر میں آپ کو کیسے رہنا ہے، جی، بیویوں کا کس وقت مزاج کیسا ہو تو اس وقت شوہر کو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک فرماتے، جو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے، اس کی تعلیمات احادیث یہ تو بہت ساری ہیں۔ قرآن پاک سے ہی اگر عرض کروں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو عمومی طور پر سب کے لیے ہے۔ جب یہ سب کے لیے ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا؟ فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا اپنی ازواج کے ساتھ جو ایک معاملات تھے، اور قرآن پاک نے یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی، جو آپ کو تعلیم دی گئی، اور نبی پاک علیہ السلام اگر قرآنی آیات کی کہا جائے کہ آپ کا عمل جو ہے عملی طور پر یہ ایک تفسیر ہے۔ جبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اخلاق کے بہت اچھے تھے، آپ مسکرا کر بات کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، سادہ سا فرمایا کہ خلقہ القرآن، ان کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو۔ کیا بات ہے، قرآن پڑھو گے تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق نظر آ جائے گا۔ تو قرآن کریم میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اور پھر جہاں جہاں آپ دیکھیے
جہاں جہاں ازواج مطہرات میں سے کسی سے اگر کوئی توجہ نہ رہی یا ان سے کوئی ایسی بات اگر منہ سے نکل گئی، ان کو تنبیہ کی گئی قرآن پاک میں، اللہ اکبر، دربار رسالت کے آداب اللہ نے سکھائے. واہ، یعنی یہ وہ ازواج مطہرات ہیں. شاہ صاحب آپ غور تو کریں اس بات پر کہ ان کی تربیت قرآن کریم کے ذریعے کی گئی ہے. سبحان اللہ. تو جن کی تربیت رب نے فرمائی ہو اس انداز سے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، تو ان کی عظمت و شان کا اندازہ کیا ہوگا. دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں نا، کسی بندے کی اگر تربیت کی جائے تو کہا جاتا ہے اس کا ٹیچر کون ہے، جی، اس کی ٹریننگ کرنے والا کون ہے، یہ فلاں کا سٹوڈنٹ ہے، فلاں کا شاگرد ہے. وہ بندہ چوڑا ہوتا ہے، اپنی سی وی کے اندر بھی اس کو خاص طور پر جی، ہائی لائٹ کرتا ہے، میں فلاں سے سیکھا ہوا ہوں. تو ازواج مطہرات کی عظمت و شان ہے. اللہ تو یہ ایسی عظمت و شان والی، آپ دیکھیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنا 2/3 دین ان سے لو. اللہ اکبر. قرآن کی کہاں سب سے بڑی جو فقیہہ تھیں قرآن کے حلال و حرام کے بارے میں اور دیگر چیزیں جو تھیں ان کو جاننے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو سکھانے والے نبی پاک علیہ السلام، اور نبی پاک کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. انہوں نے شعر پڑھا ہے یہی میں وہی عرض کرنے لگا. اہل بیت کے حوالے سے. تو کیا ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ایک مسلمان کا ہے اور ہونا چاہیے؟ کیا اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں؟ دیکھیں، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. اگر گھر والے میں بیوی شامل نہیں تو پھر ہے شامل اللہ اکبر. ہے. جی، یعنی یہ کیسی ایک عجیب سی بات ہے کہ گھر والے کہا جائے، گھر والے تو گھر والے میں بیوی تو سب سے پہلے آتی ہے، جی، اس کے بعد پھر اولاد آتی ہے، اس کے بعد پھر ماں باپ اور دیگر وہ رشتہ دار آئیں گے نا. سب سے پہلے تو بیوی آئے گی. جی. اور خاص طور پر جو انہوں نے جیسے شعر پڑھا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا، تو اس میں انہوں نے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. واہ واہ. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو، رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. اللہ اکبر. اللہ یہی چاہتا ہے. اس سے پہلے والی آیات دیکھیں نا تو ازواج مطہرات کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تو اس لیے پہلی اولین جو پہلی تفسیر ہے، پہلے مصداق وہ اہل بیت سے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی آپ کی جو بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، شہزادے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں یوں شامل ہیں. تو اس لیے اہل بیت میں بیویاں بالکل شامل ہیں. اور عمومی طور پر بھی شاہ صاحب اگر دیکھا جائے، دیکھیں احادیث، تفاسیر، اس پر دلائل تو اپنی جگہ، لیکن عمومی طور پر بھی دیکھا جائے، اب کہتے ہیں میرے گھر والے آ رہے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے ہی ہوتے ہیں نا. عموماً یہ ہوتا ہے میرے بیوی بچے آ رہے ہیں. تو اس لیے بھی کہ اہل بیت میں نبی پاک علیہ السلام کی اور یہ آیت تطہیر یہ ان کی عظمت و شان کو ظاہر کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج تو ایک ہمیں اس حوالے سے بھی معلوم چلا ہے، پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون داخل ہیں. ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیگر شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، 4 شہزادیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی اہل بیت اطہار میں داخل ہیں. اللہ پاک ہمیں سبھی کا، صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار کا ادب نصیب فرمائے. آمین آمین. میں چاہوں گا ایاز بھائی، دین اسلام اہل خانہ کے ساتھ جو حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اس حوالے سے اسلام کس انداز میں یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے
کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہماری جو گھریلو زندگی ہے، یہ گھریلو زندگی ہماری زندگی کا یہ وہ رخ ہے جو سب سے زیادہ ہماری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، باہر تو ہم اپنی شخصیت کو منوا ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ منوانا آسان یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس غصے کو پی جاتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، ہنس کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات دوستوں کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگرچہ ہم تھکے ہوئے ہوں تو انرجیٹک اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں، لیکن ہماری حقیقت حال کھلتی تب ہے کہ جب ہم گھر کا رخ کرتے ہیں، اور جب گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اگر تحمل مزاجی نہ رہے، قوت برداشت نہ رہے، تو ایسی صورت کے اندر صورتحال بڑی بگڑ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک ایمان کا حصہ گویا کہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ تم میں کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ یعنی آپ دیکھیں دو چیزیں، ایک اخلاق کی عمدگی اور ایک ہے اہل خانہ کے ساتھ نرمی، ان پر کامل ہونے کا انحصار کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ بات دیکھیں کہ باہر تو ہم اچھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اندر کیسے ہیں اس کا بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض اوقات گھر کے اندر بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا a happy life it is not by chance, it is by choice، یعنی کہ آپ کی جو گڈ لائف ہوتی ہے، اچھی زندگی ہوتی ہے نا، یہ بائی چانس نہیں ہوتی، یہ خوش قسمتی سے نہیں ملتی، بلکہ یہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ انتخاب کیا کر رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر اگر حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ سامنے رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر وہ تمام صفات موجود تھی جو ایک بہترین شوہر کے اندر ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ تمام صفات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصہ کا کوئی اظہار بھی کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں یا ناراض ہوتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو تو آپ یہ کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اور جب آپ ناراض ہوتی ہو تو آپ یہ کہتی ہو کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامنے سے کوئی بات جو مزاج کے خلاف آ رہی ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار نہیں کر رہے کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے غصہ کیا مجھ پر، تمہارا یہ انداز کیسے ہو گیا کہ تم نے۔ حضور علیہ السلام محسوس کرتے تھے اس چیز کو، ان چیزوں کو اہمیت دیتے تھے، یعنی کہ اپنی زوجہ کو اہمیت دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک انداز ہے۔ اسی طریقے سے آپ جائیں آگے کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے راشد بھائی اس میں بھی کمال درجے کا پیار نہیں ہے حضرت عائشہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ ہو جاتا ہے کبھی کسی معاملے سے وہ کوئی ایسا ہو گیا جو طبیعت کے موافق نہیں آ رہا، لیکن آپ کا پیار کتنا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تو یہ پیار نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ شاہ صاحب میں اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے یوں سمجھیے کہ اپنی زیادہ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کی بجائے آپ کے جد اعلیٰ جس سے نبی یعنی اپنی توجہ، اپنی حضور کی توجہ اپنی طرف چاہے زیادہ۔ دیکھیں میں عرض کروں توجہ بھی چاہ رہی ہوں، توجہ کس انداز سے؟ نبی پاک علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کر کے نبی پاک علیہ السلام کو گویا کہ اس طرح توجہ کر رہی ہے کہ ابراہیم جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھنا شاہ صاحب یہ ایک میسج ہے۔ کیا بات کہ شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ بیوی جب دیکھیے تھوڑا سا انداز گفتگو کا چینج کر رہی ہے نا، انداز چینج کر رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ اب گویا کہ لگتا ہے
تھوڑی یوں سمجھیے کہ دل کے اندر ان کا کوئی بات ہے تو اس بات کا اظہار کروایا جائے. شاہ صاحب اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے, بہت پیارا ایک سبق ہے. بہت پیاری بات آپ فرما رہے ہیں راشد بھائی کہ تمام شوہروں کے لیے اس میں ایک بہترین سبق ہے کہ وہ کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لیں اور کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. یقین کریں اگر ہم چاہتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سکھی ہو جائے, ہمارے گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے, پیارے آقا کی اداؤں کو اپنا لیں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین, مزے کو مزہ آ جائے گا. آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, کال لیتے ہیں. محمد واصف علی اتاری عرض کر رہا ہوں. راولہ کوٹ سے تعلق ہے. میرپور کشمیر سے پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے شاہ صاحب. اللہ پاک آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. آپ کو اللہ پاک نزد بس سے محفوظ فرمائے. ایک بڑا ہی پیارا پروگرام ہوتا ہے. ایک دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اور علمی گفتگو سننے کو ملتی ہے الحمدللہ, اور ایک ذوق مدینہ, ذوق عشق مصطفیٰ ملتا ہے الحمدللہ, اور ایک روحانیت والا سلسلہ بنا رہتا ہے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ سلامت رکھے. کال لیتے ہیں. شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بیوی کے حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا شوہر اسے مؤخر یعنی ڈیلے کر سکتا ہے؟ شرعی سوالات کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت پروگرام ہوتا ہے. دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کیجئے. اگر آپ گھر بیٹھے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر آ جائے گا, تو آپ اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجئے, اور صبح 10 سے لے کر شام 5 بجے تک آئی تھنک یہ رابطہ کریں گے. اتوار کے علاوہ تو انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں بیوی کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ صحیح. فضیل بھائی کیا فرماتے ہیں, بیوی کے بنیادی طور پر کیا حقوق ہیں؟ جیسے شاہ صاحب آج صبح یہ ٹاپک آپ نے لیا ہے, جی, ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر چینل بسا اوقات بند کر دیا جاتا ہے کچھ کام کی وجہ سے, تو آج تو اوپن ہی ہوگا کہ کیونکہ گھروں کے اندر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری بات کون کرے گا. تو الحمدللہ ہماری بات اسلام کرتا ہے. یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو فقط کسی خاص بندے کے حقوق بیان نہیں کرتا, رائٹ بیان نہیں کرتا, بلکہ جو تمام انسان ہیں, بلکہ انسان جو اینیملز ہیں, جو حیوانات ہیں, جو اشجار ہیں, انسان ان کے رائٹس بھی, ان کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. یعنی اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا ہے, جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں بات بھی کی تھی, کہ جو مقام اسلام سے پہلے عورت کو نصیب نہیں تھا. تو بات چل رہی ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں. تو میں یہاں پر, کیونکہ ابھی گفتگو جو ہے وہ شوہروں کے بارے میں ہے, شوہروں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں ایک دو باتیں میں ذکر کروں گا, جیسا کہ راشد بھائی نے اور ہمارے ایاز بھائی نے بھی ذکر بھی فرمائی, کہ گھر کو اگر خوشگوار بنانا ہے تو کچھ باتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو گھر بڑا اچھا بن جائے. زبردست. جن میں سے ایک ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. اچھا, اس کو ختم کر دیں. کیا مطلب؟ یعنی بسا اوقات جو شوہر ہے اس کے درمیان اور بیوی کے درمیان بات چیت کا گیپ ہوتا ہے. یعنی وہ اس کے مزاج کو, جیسے بات چلی کہ اس کو کوئی پرابلم ہے, صبح سے لے کے, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آفس میں ہوتے ہیں, اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں, بڑی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس کر ہوتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں, ان کی پرابلم بھی سن رہے ہوتے ہیں, پرابلم سولو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں نا تو بعض اوقات تو چپ لگ جاتی ہے. اچھا, چپ لگنے کا آج کل ایک طریقہ موبائل بھی ہے. وہ گھر آ کے بس ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور پھر وہ یا اسکرین ہوتی ہے ان کے ساتھ. اب پورے دن میں جو بھی پرابلم زوجہ کو, وائف کو فیس آئی, ٹھیک ہے, چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو, چاہے وہ بیماری کے لحاظ سے ہو. اب وہ گھر پہ آیا ہے شوہر, اب وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس سے بات کروں, اور شوہر صاحب ہیں کہ جو بیوی سے بات ہی نہیں کر رہے اس ٹاپک پر. اب اس سے بھی کیا ہوتا ہے, بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر لڑائی جھگڑے یا بعض اوقات گھر کے اندر ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. پہلی بات تو یہ, چھوٹی سی ایک بات اسی پر ایک ایڈ کر دوں,
دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں نا، بیوی کی سب سے بڑی پرابلم اس سے حل ہو جائے گی اگر اس کو سن لیا جائے. سن لیا جائے، اس کی آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی تقریر اگر سن لی جائے، اچھا اب اس کا مسئلہ نہ بھی حل کیا جائے، اسے لگے گا شاید میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے، آپ صحیح نسخہ فرما رہے ہیں. سن لیں آپ. جی آپ فرما رہے ہیں. بات تو کہتے ہیں نا، دیکھیں سننے سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں نا. اگر آپ سے سناتے رہیں گے تو سامنے والی کے پرابلم سولو کون کرے گا؟ اور ممکن ہے ذہن میں ویسے ایک پہاڑ بنا ہو، آپ جب سنیں گے اور ممکن ہے 1-2 جملے میں ہی حل بھی بیان کر دیں گے تو حل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے بہت پیارا نسخہ ماشاءاللہ فضائل بھائی نے بیان فرمایا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ فرمائیں. دوسری بات جو ہے وہ ہے تعریف کرنا. اچھا، اپریشیٹ کریں، تعریف کریں. کہ بعض اوقات پورے دن، بلکہ بعض اوقات کیا اکثر ہی روزانہ ہی، کہ صبح سے لے کے شام تک کہ سارے جو ہمارے کام ہوتے ہیں جی وہ کون کرتی ہے؟ گھر کی جو عورت ہوتی ہے، جو وائف ہوتی ہے، بیوی ہے، وہی کر رہی ہوتی ہے. جی. یعنی صبح پہلا کام اس کا ہوتا ہے ناشتہ تیار کر کے دینا. صحیح. ہم نے نماز پڑھی، ہم ریڈی ہو رہے ہیں، ناشتہ تیار ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے کپڑے استری ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے آفس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بیگ لے کے جاتے ہیں، بلکہ واچ ہوتی ہے، آپ کی گھڑی ہے، آپ کا اینک ہے، یعنی ہر چیز ماشاءاللہ جو گھر چلانے والی اچھی خاتون ہوتی ہیں، جو بیوی ہے، وہ سارے معاملات کر رہی ہوتی ہے. اچھا ہم آفس چلے گئے، اب سارا دن ہمارا آفس میں گزرتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، لیکن پیچھے بچوں کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا، پھر گھر پہ جب ہم واپسی آتے ہیں تو کھانا پکایا ملتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ان کی جو محنتیں ہیں، یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک بات جو یہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی تعریف بھی فرمایا کرتے ہیں. اور صرف زندگی میں نہیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان کی تعریف فرماتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. تو یہ جو نسخہ ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اچھا ایک اور بات شاہ صاحب میں یہاں کہوں گا، وہ ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا. بس اچھا بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چائے گرم ملے تو بھی غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چائے اتنی گرم دے دی، اور اگر چائے ٹھنڈی ملے تو بھی غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چائے ٹھنڈی مل گئی. تو اصل مسئلہ چائے کا نہیں ہے، چائے کا گرم یا ٹھنڈا ہونا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ہمارے مزاج کا. ہاں، کہ اپنے مزاج کو ہمیں اچھا کرنا ہے. زبردست. کہ بھائی چائے اگر گرم نہیں چاہیے، تھوڑی نارمل چاہیے، تو اس کو ہم رکھ دیں، نارمل ہو جائے گی. جی. کہ چائے ٹھنڈی تو بنتی نہیں ہے. جی. وہ چائے ہی نہیں ہوتی جو ٹھنڈی بنے، وہ جوس ہو سکتا ہے. کولڈ کافی بھی آج کل چلی ہے ویسے کولڈ کافی. صحیح. تو وہ چائے نہیں ہے نا، وہ بھی کافی ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور 2-3 نسخے بڑے پیارے پیارے عطا کیے، اور حقیقت بھی یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے. اللہ کرے کہ کسی طریقے سے ہمارے گھر سنور جائے، گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، کسی طریقے سے ختم ہو جائیں. ہم یہی چاہتے ہیں، اور دین اسلام کی یہی تعلیمات ہیں، اور ہم دین اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں نافذ ہو جائیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ نافذ ہو جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے گھر کتنے امن کے گہوارہ، ہمارا گھر کتنا امن کا گہوارہ بنتا ہے، اور گھر میں سکون قرار کتنا ملتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ایک شخص نے کہا کہ میرا گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ماحول ہے، بڑا پیارا ماحول ہے. تو وجہ پوچھی کیا ہے؟ کہا میں جیسے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں موبائل آف کرتا ہوں، موبائل آف کر کے کہیں رکھ دیتا ہوں تاکہ میرے پاس موبائل نہ ہو. پھر میں اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں. یقین کریں یہ جو ہمارا گیپ ہے نا موبائل کی وجہ سے، پورا دن ہم باہر، جب گھر میں آئے تو موبائل کے ساتھ لگ گئے، نہ گھر والوں کو ٹائم دیا، نہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا. اب سوچیں کہ جب بچوں کو بھی ہم ٹائم نہیں دے رہے تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ جب آپ ان کو سوسائٹی کی نظر کر دیں گے تو سوسائٹی کیسی تربیت کرے گی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کی تربیت کیا ہے. سوسائٹی کی تربیت اس انداز میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ معاذ اللہ شرابی بن جائے. سوسائٹی کی تربیت اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ جواری بن جائے، آپ کا بچہ معاذ اللہ بھتے خور بن جائے، آپ کا بچہ پتہ نہیں کون کون سے جرائم میں شامل ہو جائے اور معاشرے کا ایک ناسور بن کر سامنے آ جائے. جب آپ اپنے بچے کو سوسائٹی کی نظر کر دیں گے، معاشرے کی نظر کر دیں گے اور دیکھ بھال نہیں کریں گے، آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے،
کون کرے گا؟ تو دونوں کے لیے ہم جو مرد رات ہے نا، تو بعض اوقات یہاں ہم ٹھوکر کھاتے ہو، کہتے ہیں نا دل کو منا رہے ہوتے ہیں، دل کو منانے کے لیے گمان اچھا ہے دل کو منانے کے لیے غالب گمان اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا فرض ہے کمانا اور بیوی کا کام ہے گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنا. جناب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دونوں پر لازم ہے، بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. جتنا بیوی کا حق ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اتنا ہی آپ پر بھی لازم ہے. پھر اگر بچہ لڑکا ہے تو پھر تو آپ پر زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ایک وقت تک گھر کے اندر رہے گا، ایک وقت کے بعد اس نے گھر کے باہر جانا ہے. اب آپ سوچیں نا، پھر کیا ماں اس کی کس انداز میں تربیت کرے گی؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، دونوں ہی کی ذمہ داری بنتی ہے. جب یہ ذمہ داری دونوں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے آنے والی نسلیں کتنی بہترین ہوتی ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت کتنی ہوتی ہے، اور یہ پھر معاشرے کے کتنے بہترین افراد ہوتے ہیں. اور اس وقت میں ہمارے ملک کو، ملت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، اور دین اسلام یہی شخصیت بنانا چاہتا ہے. ایسی ہی شخصیت سازی کرتا ہے دین اسلام. ایک اچھا مسلمان، اچھا باوقار، باکردار انسان بنانا چاہتا ہے اسلام، دین اسلام. اور دین اسلام کی تعلیمات پر جو عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے گھر بھی خوشگوار ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں بھی بحمد اللہ تعالی خوشگوار ہی ہوتی ہیں اور اچھی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. کال دیجئے. شاہ صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، شوہر کو بیوی پر کن باتوں کا اختیار ہے اور کن باتوں کا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے گا. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے شوہر میں چاہوں گا چونکہ ہمارا ٹاپک ابھی بیوی کے حقوق کے حوالے سے چلا ہے، یہ سوال میں آپ سے کچھ دیر میں لیتا ہوں. ہمارے پاس نگرانی شورا کا ایک پیکیج ہے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. عورت شوہر کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، یعنی شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا. اب یہ بات تھی شوہر کے حقوق کے تعلق سے. اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں. اب اسلامی بھائی توجہ سے سنیں کہ کیا کیا حقوق ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ میں لیتا ہی رہوں، مجھے دینا بھی پڑے گا. ٹو وے ٹریفک ہے، گھر ون وے ٹریفک نہیں ہے، گھر ٹو وے ٹریفک ہے. اگر وہ آپ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کی فرما برداری کر رہی ہے، آپ کی بات مان رہی ہے، اس کو کہا گیا اور کر بھی رہی ہوتی ہے، تو مرد کے بھی کچھ حقوق، مرد کو بھی اس کے ساتھ ایک سلوک کرنا پڑتا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مردوں کو ارشاد فرمایا ہے، یہ اب آپ سنیے کہ مردوں کو کس طرح کا ارشاد فرمایا گیا ہے. چنانچہ فرمایا، یعنی خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے، خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے، اوڑھنے پہننے اور کھانے پینے کے معاملات تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. ایک اور روایت میں آتا ہے، کامل ایمان والے مومنین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق کے طور پر اچھے ہیں. یعنی الگ سے بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو، اور بہتر یہ کہ تم اپنی بیویوں کے لیے تمہارے اخلاق زیادہ اچھے ہوں. بیویوں کو بالکل الگ سے بیان کیا گیا ہے. اب اگر بیوی کے ساتھ ہی بندے کے اخلاق اچھے نہ ہو اور بولے نہیں تو میری بات مان، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے، عورت کا کام ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، آپ کی اطاعت کرے. اور جو ایک سسٹم ہے ہمارے، اسپیشلی جو ہماری ویلیوز ہیں، ہماری کلچر ویلیوز ہیں، ہماری سوسائٹیز کی ویلیوز ہیں، جسٹ ہماری اسلامک ویلیوز بھی ہیں، اس کو اگر دیکھیں تو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ مرد باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، عورت گھر کی چیزوں کو دیکھتی ہے. جنرلی یہی سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے. خود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی سر ارشاد فرمایا، جب آپ کی شادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم میں یہ تقسیم ہو چکی ہے کہ گھر کے کاموں کو فاطمہ دیکھیں گی اور گھر کے باہر کے کاموں کو میں دیکھا کروں گا. اچھا، یہ سسٹم ہمارا نیچرل ہے. جب ہم اس سسٹم سے نکلتے ہیں نا تو ہمارے جب مرد گھر میں بیٹھ جائے، عورت گھر سے نکل جائے، مرد بولے میں نے کمانا نہیں، عورت نے بولے میں نے کام کرنا نہیں، میں نے گھر دیکھنا نہیں، تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کلش ہے. اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اب سسٹم سے نکل گئے نا، اب طریقہ کار سے نکل گئے.
تو طریقہ کار پر اسٹیٹ ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے اخلاقی طور پر رکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہیں گے، حقوق ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا، عورتوں کے معاملے میں، یعنی عورتوں یعنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ کوئی زور زبردستی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، زیادتی کرتے رہیں۔ ان کو رہائش، گھر، سامان مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، یہ شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حیا کی تعلیم دے، پردے کی تعلیم دے، اور ان تمام چیزوں کی اچھی تعلیم و تربیت دے، اور شریعت کی پابندی کرائے۔ اس معاملے میں جہاں تک اس کو جانے کی اجازت ہے وہ شریعت کے قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں، مگر یہاں جو مار دھار کرتے ہیں، بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اس کی کون اجازت دے گا؟ اخلاقیات کے تو ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جہاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اس کے بعد زیادتی کرنا شروع کر دیں۔ کیا بات ہے، نگرانی شورا کا مدنی چینل کے ناظرین پیکج آپ نے سماعت فرمایا، اور میرا خیال ہے جس کالر نے ہمیں کال کی اس کا جواب نگرانی شورا کی اس پیکج میں موجود ہے۔ اللہ پاک کال کرنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی، ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ آج مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے سن رہے ہو، شاید معلوم تو ہو تعداد، لیکن بہت ساروں کو شاید نام معلوم نہ ہو، تعداد بھی شاید بعضوں کو معلوم نہ ہو۔ تعداد کیا تھی اور نام کیا تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کی تعداد ہے 11، اور نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں، اور جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں رہیں، اس وقت تک کریم آقا علیہ السلام نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہوا، تو ان کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے دیگر نکاح فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں ازواج کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کے پاس ہی گھر بھی بنائے تھے۔ 11 ازواج تھی، ان میں سے 6 جو خواتین تھیں یہ تھی اہل قریش سے، خاندان قریش سے یہ خواتین تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، اور حضرت سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 ازواج تھی جو خاندان قریش سے تھیں، اور 6 ازواج وہ تھیں جو خاندان قریش میں سے تو نہیں تھیں لیکن عرب کے دیگر جو قبائل ہیں ان قبیلوں میں سے تھی اور معزز خاندانوں سے تھیں۔ ایک حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ جن کا لقب ام المساکین ہے، اور حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خواتین یہ تھیں کہ جو خاندان قریش میں سے تو نہیں تھی لیکن دیگر عرب کے جو قبیلے تھے ان کے معزز خاندانوں کی تھی۔ یہ 10 ہو گئی، اور 11ویں وہ تھی حضرت سیدتنا صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بنی اسرائیل کے خاندان میں سے تھی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی 11 ازواج تھی۔ 2 جو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، ایک تو سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہو گیا تھا، اور ایک اور تھیں
جی. تو یہ اس کے علاوہ 9 جو ازواج تھی آقا کریم علیہ السلام کے بعد بھی دنیا میں تشریف فرما رہی. تو یہ امت کی مائیں قرآن نے ان کو کہا گیا. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اب ان سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں تھا. تو یہ عظمت و شان والی خواتین تھی. ان کے بارے میں عرض کروں گا, اگر آپ معلومات چاہیں, تفصیل پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت 2 کتابیں ہیں. ایک تو کتاب ہے فضان امہات المؤمنین, اس کا مطالعہ کیا جائے, اس میں تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر ان ازواج کے الگ الگ موضوعات پر ان پر بھی کتابیں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب ہے, اور شان خاتون جنت آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی کے بارے میں ہے, اور اہل بیت اطہار کی خواتین ہیں یا ازواج مطہرہ ہیں, تو ان کی سیرت کے بارے میں خاص طور پر سب کو پڑھنا چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے ان کتابوں کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوں کہ جہاں سے یہ کتابیں آپ نہ خرید سکیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے www.dawatislami.net, یہاں پر جا کر ان کتابوں کو PDF حاصل کریں اور اس کا مطالعہ بھی کریں. انشاءاللہ بہت برکت ملے گی. امہات المؤمنین چاریا سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے, سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ آپ کی ایک اور کال لیتے ہیں جی. ثاقب بھائی, آپ نے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا, اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں دوڑنے کا ذکر فرمایا, ثاقب بھائی یقین کریں دل کو راحت اور سکون ملا. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے, آمین ثم آمین. نعت خوان اسلامی بھائی نور عالم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کلام سنا دیں. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. صاحب یہ تو آپ کی آواز لگتی ہے, ویسے میری آواز لگ رہی ہے؟ نہیں, بظاہر مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا شاید آپ نے ہی کوئی یہ ریکارڈ کروائی ہو, اگرچہ آپ نے نہیں کروائی, لیکن آواز کافی ملتی تھی ماشاءاللہ. اسلامی بھائی جو بھی اچھا, اللہ آپ کو برکت ہے. تو آپ فرمائے جی, کال کرنے والوں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت اچھا پروگرام ہے. نور عالم بھائی سے فرمائش کرنی تھی, خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے. شاہ صاحب میرے کو نور عالم بھائی سے ایک فرمائش کرنی تھی, اگر آپ نور عالم بھائی سے میرے کو یہ والا کلام سنا دیں. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نور عالم بھائی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آپ کو یہ کلام سنا دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دو. مدینہ چھوڑ آئے ہیں. واہ, اللہ کرے کہ بار بار مدینہ پاک حاضری ہوتی رہے, اور چھوڑ کر آنا یقیناً کسی عاشق سے بندہ پوچھے, امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے بندہ پوچھے کہ مدینہ چھوڑ کر آنا کتنا مشکل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ امیر علیہ سنت کی کچھ کلپس بھی آتے ہیں جیسے مدینہ مذاکرے میں چلتے بھی ہیں. اللہ 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 اللہ, کیا عشق ہے. اللہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہمیں بھی مدینے سے اور مدینے والے سے محبت نصیب فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. واہ کیا بات ہے جی. انشاءاللہ آپ کے کچھ SMS بھی لے لیتے ہیں جی. محمد زبیر بھائی ہیں, نور عالم بھائی سے کلام سنا دیں, لجپال نبی میرے. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ تمام؟ جی اللہ کا شکر ہے جی, ہم ٹھیک ہیں, اور امید ہے کہ سب بقیہ بھی ٹھیک ہوں گے. آپ
तमामी आशिकान रसूल को देख रहे हैं जी, जितने भी मंच पर इस्लामी भाई मौजूद हैं। नूर आलम भाई से अर्ज़ है कि प्लीज़ ये कलाम सुना दें, हश्र में खुद को जो देखूंगा पेश हक मुजदा, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, माशाअल्लाह शुरू वाला कलाम सुनकर रूह को सुकून मिल गया। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, कह रहे हैं जी साकिब भाई कैसे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, कलाम सुना दें वरफ़ाना लका ज़िक्रक। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह सलामत रखे। अताउर रहमान भाई कह रहे हैं जी नतखा इस्लामी भाई से फरमाइश है कि लाजमी ये कलाम सुना दें, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। बहुत शुक्रिया आपका जी। कह रहे हैं जी आज का सिलसिला देखने की भी सआदत हासिल हो रही है, माशाअल्लाह मज़े को मज़ा आ रहा है। शुरू में नतखा इस्लामी भाई ने जो कलाम पढ़ा उसे सुनने में जो मज़ा आया सो आया, और तशरीह पर और लफ्ज़ों का बयान करना, बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई करने का, दुआओं से आपने नवाजा, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब्दुल हफीज़ भाई हैं, कह रहे हैं नूर आलम भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। अच्छा जी, नात सुना दें, नहीं है कोई हमारा या रसूल अल्लाह। आज का मौजू मदीना मदीना। नूर आलम भाई से ये कलाम सुना दें, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बड़े प्यारे कलाम की फरमाइश की। आपके कुछ कमेंट्स भी हैं, हम कमेंट्स भी साथ साथ ले लेते हैं। कमेंट्स लेने से पहले आपकी एक कॉल ले लेते हैं। मेरा सवाल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा ऐसी जिनसे निकाह का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया? वो कौन सी ज़ौजा है कि जिनसे निकाह का हुक्म अल्लाह ने दिया? कंफर्म नहीं है मुझे कि कौन सी, गालिबन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तो खैर इजाज़त इनका निकाह हुआ था, लेकिन हुक्म दिया हो इसका कंफर्म। चलें जी, देख लेते हैं इसको, अगर मिलता है तो इंशाअल्लाह हम इसको बयान कर देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ कमेंट्स आपके ले लेते हैं जी। अशरफ भाई हैं जी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका जी हौसला अफजाई करने का। आतिफ मुगल भाई भी हमारे साथ हैं, इफ्तिखार रज़ा भाई भी हमारे साथ हैं, मुजम्मिल मलिक भाई हमारे साथ हैं, कारी इरफान मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद इरफान सैफ़ी भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। नसरुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, कदीर भाई भी हमारे साथ हैं, ज़फ़र मुग़ल भाई भी हमारे साथ हैं, और ये तमामी आशिकान रसूल हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। अली भाई, शानू अली भाई ये भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अली शेर भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं जी आज का मौजू बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक सलामत रखे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका जी। यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पर मदनी चैनल के जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं और प्यारे प्यारे मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम ऑन एयर होते हैं, और मकसूद इस्लाही होती है, अल्लाह करे कि हम इस्लाह कबूल करने वाले बन जाए। जुनैद खान भाई हमारे साथ हैं, सलाम करें जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मोहसिन सईद भाई भी हमारे साथ हैं, रेहान निज़ामी भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान भाई क्या कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक बात करनी है जी, कह रहे हैं जी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उनके लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपके भाईजान को सेहत कामिला अता फरमाए, उनकी तमाम बीमारियां परेशानियां अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमाए। शफकत अली भाई हैं जी, दावत इस्लामी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया आपका जी। सुफियान मलिक भाई हमारे साथ हैं, गुलाम अब्बास भाई हमारे साथ हैं जी, सलाम करें जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिल जट भाई हमारे साथ हैं, फराज निज़ामी भाई भी हमारे साथ हैं। कहें शाह साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं? एक्सीडेंट हो गया था मेरे भाई का। ओ हो, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए जी, आपके भाई को भी अल्लाह पाक अपनी रहमत से सेहत कामिला अता फरमाए। ज़हीर निज़ामी भाई भी हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये सुना दें जी, कब्र का खौफ न रखना ए दिल। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाफिज आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, मोहम्मद अयाज भाई भी हमारे साथ हैं। कलाम सुना दें ए ख़त्म रसूल। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक हो गया जी। मोहम्मद भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जी सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सही साकिब भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और महमूद भाई को भी बुलाएं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह महमूद भाई से भी अर्ज़ करते हैं, मैं टीम से भी अर्ज़ करता हूँ, महमूद भाई से टाइम ले लें। जैसे ही महमूद भाई का टाइम
ملتا ہے تو انشاءاللہ پروگرام میں وہ ضرور تشریف لے آئیں گے. اچھا جی, محمد فراز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, تعریف کر رہے ہیں سلسلے کی, بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی, اشرف الہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. قاری عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قدیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. علی شیر بھائی کی پھر بھی میسیج آ رہے ہیں جی, اللہ پاک آپ دیکھنے سننے والوں کو سلامت رکھے. اچھا جی, تمنائے مدینہ, ہمارے والدین کے لیے خصوصی دعا فرمائے, اللہ پاک آپ کے والدین پر رحمت کی نظر فرمائے, بہت شکریہ آپ کا. شفقت علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی یہ پروگرام کیوں نہیں کرتے. سلمان بھائی اس لیے پروگرام اب یہ نہیں کر رہے کہ ان کی مصروفیات بڑھ چکی ہیں, وہ کسی دیگر پروگرامز کا حصہ ہیں, وہ دیگر پروگرامز کر رہے ہیں, چونکہ اب ان کا شعبہ چینج ہو چکا ہے, رات کی مصروفیات ان کی زیادہ ہوتی ہیں, ورک ان کا کام زیادہ بڑھ گیا ہے, اس لیے مجھے یہ خدمت ملی ہے. دعا فرمائے اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے, حسن اخلاق کے ساتھ اور اچھے انداز سے کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. ریحان نظامی بھائی نے بھی میسیج کیا, اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. ایک کال ہے آپ کی, کال لیتے ہیں. میرا سوال شاہ صاحب سے یہ ہے کہ کون سی ازواج مطہرات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں روایت کرتی تھیں, ارشاد فرما دیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہوا, کیا فرمائیں گے راشد؟ شاہ صاحب جو پہلے سوال ہوا تھا کہ کس زوجہ مطہرہ سے نکاح کا اللہ نے حکم دیا تھا, تو اس کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا, اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی تھی کہ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی زوجہ بنیں گی, آپ کے ازواج مطہرات میں یہ شامل ہوں گی. تو یہ وہ عظمت والی خاتون ہیں, اور ازواج مطہرات میں سے صرف یہی خاتون ہیں کہ جن کا ذکر خاص طور پر یہاں پر آیا ہے. اچھا, دوسرا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ زوجہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے سب ازواج سے زیادہ احادیث کریمہ کو روایت کیا ہے, اور 2000 سے زائد احادیث انہوں نے روایت کی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی. سبحان اللہ جی. مسلم کے اندر بھی ان کی روایت موجود ہیں, بخاری مسلم میں, یعنی وہ احادیث جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے جی, متفق علیہ, یعنی جس کو بخاری, یعنی وہ احادیث جو بخاری اور مسلم کے اندر ذکر ہوں تو ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. وہ ایک حدیث جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اور بخاری مسلم میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات موجود ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ حضرت حفصہ کو حافظ قرآن کیوں کہا جاتا ہے, پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ دوبارہ کال چلائی کہ سمجھ نہیں آئی. میرا کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ حضرت حفصہ کو حافظ قرآن کیوں کہا جاتا ہے, پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے. حضرت حفصہ کو حافظ قرآن, اصل میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں, ام المؤمنین بھی ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع آپ نے فرمایا تو اس وقت آپ کو جو ترغیب دی اور بہت زیادہ اصرار کے ساتھ اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کریں, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی اور اس طرح قرآن پاک پہلی مرتبہ کتابی صورت میں جمع کیا گیا. جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے تو یہ آپ کے پاس تھا قرآن پاک کا یہ نسخہ. جب آپ کا وصال ہوا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن پاک کا یہ جو پہلا نسخہ تھا اس طرح اس انداز سے وہ ان کے پاس رہا. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ جو نسخہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی بھی اور نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں, تو ان کے پاس یہ رہا. تو شاید اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے حافظہ. اور ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام تھے, صحابیاتی, یہ حفاظ تھے, قرآن پاک حفظ کیے ہوئے تھے, تو ان کو اس انداز سے شاید بیان کیا جاتا ہے. اور پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک لغت قریش پر سب کو جمع کیا تھا تو پھر ان سے ہی نسخہ انہوں نے لیا تھا اور سب کو ایک لغت پر انہوں نے جمع کروایا تھا کیا تھا. تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی,
اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، دیکھنے سننے والوں کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم پروگرام کا حصہ بنائیں، آپ کے SMS کو بھی لیتے ہیں، آپ کے کمنٹس کو بھی لیتے ہیں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی بہترین مشورے سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں پروگرام میں سیگمنٹ کے حوالے سے، کسی ٹاپک کے حوالے سے، واٹس ایپ نمبر آپ ہمارا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس پر آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ پر آنے والا جو مشورہ ہے اس کو بھی ہم ضرور لیں گے۔ اور پھر ایک اور ریکویسٹ پھر سے عرض کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ جو فیس بک کے یا یوٹیوب کے ناظرین ہیں، آپ کی ایک کلک اللہ نے چاہا تو بہت سو تک نیکی کی دعوت کو پہنچائے گی، اور کسی کی زندگی میں آنے والا انقلاب اللہ نے چاہا اس کا اجر بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی نور عالم بھائی۔ بینوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا بندے سنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے سنا سنتا ہے۔ میں بندہ ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گر اتنا تڑپا ہوں میں آقا مدینے کے لیے، اتنا تڑپا مدینہ چھوڑ آئے، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، تو ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان
انسان مدینے میں رہے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سوال جا اڑا کر ان کے کوچے میں مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا اے باد سبا میری آہوں کو تو جانے دے کیونکہ لگا ہے دوہرا غم آقا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو بار بار مکہ مدینے کی بعد حاضری عطا فرمائے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی۔ یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً مدینہ مدینہ ہے، ہر طرح کا پیار، سکون، قرار، چین وہاں ملتا ہے، آقا ہے نا وہاں۔ اللہ 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 تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی بعد و حاضری عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی سوغات شریعت مطہرہ پر عمل کی صورت میں بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، انشاءاللہ یہی ہمارا آج کا ٹاپک رہا ہے۔ میں چاہوں گا ایاز بھائی کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا جو ایک انداز تھا، یہ کیسا انداز تھا، کس انداز میں حضور محبت کا اظہار فرمایا کرتے اپنی ازواج سے؟ شاہ صاحب، چونکہ اسلام سے قبل عورت کو وہ وقعت حاصل نہیں تھی، وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، انہیں کمتر سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف فرما ہو کر جس نوع انسانی پر سب سے زیادہ فضل فرمایا اور عظمت عطا کی ہیں وہ عورت ہی ہے۔ جی آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنا نرم ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان سے محبت کا ایک والہانہ انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شان و عظمت والے تھے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بات آتی، کوئی بکری ذبح ہوتی اور اس کا گوشت تقسیم کرنا ہوتا تو ترجیح دیتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے گھر پر بھجوایا جاتا وہ گوشت۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب آپ وصال کر گئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی تحفہ پیش کیا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ فلاں عورت کو دے آؤ کہ وہ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز، یعنی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی لحاظ۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنی اہمیت دیا کرتے تھے اپنے اہل خانہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے، عالیشان زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے کاموں کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کام میں مشغول ہوتے، اور پھر نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ مزاج کو سمجھنا، حبشہ سے کچھ لوگ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ آئے کھیل تماشا کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کچھ کھیل دیکھنے کا جی چاہتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ تھوڑی سی جو خلا تھی وہ چھوڑ دی اور اس سے پیچھے سے جھانک کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ ایک نیزے کا کرتب دکھا رہے تھے۔ ہائے ہائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آگے، حضرت عائشہ حضور کے پیچھے کھڑی ہیں اور پھر وہ پیچھے سے دیکھ رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کے جو الفاظ ہیں آگے، اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے لیے کھڑے رہے۔ یہ ہے حضور کی محبت اپنی ازواج سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی جب بھر گیا اب میں پیچھے ہٹی،
تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جب تک کھڑے رہے. یہ محبت کا اظہار ہے. کیا بات ہے حضور کی محبت کا. تو ان کو اہل خانہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مصروفیات تھیں وہ بڑی اعلیٰ مصروفیات تھیں. دین کی ذمہ داریاں بھی تھیں اور بہت سارے مسائل تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس واقعے کو دیکھ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا کرتے تھے، وقت دیا کرتے تھے. تو آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں ایز اے شوہر کے یا معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر ہم اپنے گھر والوں کو اہل خانہ کو وقت دیں اور ان کو ٹائم دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی خوشیوں کے ساتھ بھر سکتی ہے. اور کسی نے کہا کائنڈنس بگنس ایٹ ہوم. آپ نے خوش اخلاقی اور نرمی کا جو ابتدا کرنی ہے نا وہ اپنے گھر سے کرنی ہے. تو آپ اس کا اظہار گھر سے کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں خوب برکتیں آئیں گی. کیا بات ہے. گھر میں تو واقعتاً گھر چونکہ کنٹرول ہوتا ہے نا، مرد کا حاکم ہوتا ہے اور بیوی بچے اس کے حکم کے تابع ہیں. اب وہ جس طرح کا چاہے جو مرضی ہے کہہ دے، حکم نافذ کر دے، سختی کر دے، مار دے. مطلب سمجھانے کے لیے عرض کروں مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کر سکتا ہے. اور معاشرے میں دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو یوں رذیل حرکات کرتے ہیں، بری حرکات کرتے ہیں. لیکن اگر ابتدا کرنی ہے تو کتنی پیاری بات ہے، گھر سے شروع کریں نا حسن اخلاق. اب باہر تو آپ لوگوں سے بڑے مسکرا کر ملتے ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں سے تو جی جی کر کے آپ بات کرتے ہیں اتنی لجاجت کے ساتھ کہ آپ جیسا میٹھا اس جہان میں کوئی نہیں. اس زمانے میں آپ جیسا کوئی نرم، شائستہ، سکون والا، پیار والا کوئی پایا ہی نہیں جاتا. یہ تو آپ کے گھر والے بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. کتنی پیاری روایت راشد بھائی نے شروع میں جو بیان فرمائی. حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. اور حضور فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں. گھر والوں کو اصل پتہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. گھر والے جانتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر کو خوشگوار بنائیں. گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے گھر میں ایک عمل بھی کیا جا سکتا ہے خوش طبعی کا. مزاح بھی کریں. کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبعی فرمایا کرتے اپنی ازواج سے. کیا انداز ہوا کرتا تھا، کیا خوش طبعی فرمایا کرتے حضور؟ اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک کی آپ کی سیرت ہے جی، یعنی اس میں سختی نظر نہیں آتی. سختی نظر نہیں آتی. یعنی آپ بہت نرم، یعنی آپ رعوف ہیں، آپ رحیم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مسکراہٹ کا معاملہ رکھتے تھے. لیکن جب اللہ کے حکم کا اور حدود شریعت کا جب معاملہ آتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے لیے پھر وہ سختی کا اظہار بھی فرمایا. اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں فرمائی. اللہ کے احکامات کے لیے جہاں آیا تو وہاں آپ نے سختی کا معاملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت والا انداز وہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے، اچھے القابات سے پکارا کرتے تھے. یعنی یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ پکارنا کس انداز سے ہے، ازواج کو کیسے پکارنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے حمیرہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا. یہ محبت کے انداز میں آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے عائش کے نام سے، لقب سے بھی آپ نے یاد فرمایا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز ہے. تو یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو پکاریں تو اس میں شوہر کے لیے تو یہ ہے کہ وہ بیوی کا نام بھی لے سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو عجیب و غریب انداز سے پکارتے ہیں. آپ نے کہا عجیب و غریب قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. تو بدتمیز قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے جملہ کہتے ہیں یعنی معاذ اللہ جو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں ہوتے ہیں بیوی تو پیر کی جوتی ہوتی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایسی اتنی گھٹیا سوچ بھی لوگوں کی ہوتی ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا. یعنی بیوی تو وہ ہے جو اس کی اولاد کی تربیت کرنے والی ہے. یعنی پہلی اولاد کی تربیت گاہ ماں باپ تو ہیں جی. اولاد اگر بیوی کے ساتھ اچھا معاملات کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن سلوک ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ مسکرانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کی محبتیں، یعنی صحابہ کرام محبت یعنی ہر ایک بڑھ کر محبت حضور سے فرمایا کرتا تھا. تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہر زوجہ
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، یعنی ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ مسکراہٹ کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، ان کے کاموں کے اندر بھی شریک ہو جایا کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک پھول ہے، مدنی پھول ہے، کہ جب گھر میں ہو تو گھر کے کام کاج میں بھی شریک ہوا جائے. جیسا کہ اب گھر والے اگر کھانا پکا رہے ہیں تو اگر بچے ہیں، اگر کہہ دیا جائے کہ کچھ بچوں کو سنبھال لیا جائے، بچوں کو رکھ لیا جائے. اچھا، آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ شوہر کی ذمہ داری فقط کمانا نہیں ہے. اگر یہ سوچ بن جائے نا تو انشاءاللہ عز و جل، اور پھر ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، جیسا کہ امہات المؤمنین والی کتاب بتائی راشد بھائی نے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں سے ہمیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو ان کی تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے، کسی کی اصلاح کیسے فرمایا کرتے تھے. اگر گھر کے جو معاملات، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری ادا تو یوں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں باہر کے لوگوں کے لیے اصلاح فرماتے ہیں، کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، وہیں پر ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں. گھر والوں کی آخرت کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی، یعنی کہ وہ حضرات ہیں کہ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، یہ تو جنتی افراد ہیں، صحابیت کا درجہ پانے والے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیں کہ امت کی تعلیم کے لیے، اپنی ازواج کے لیے بھی راشد بھائی بعض اوقات ایسے اعمال فرمائے، جیسے عبادت ہے، اس کے لیے نماز کے لیے جگانا، دین کی تعلیم دینا. کیا فرمائیں گے نبی پاک علیہ السلام کا یہ عمل کیا تھا، اور پھر اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یوں اگر کہا جائے کہ ساری امت کی رہنمائی کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی بھی تربیت فرمائی، ان کو دین بذات خود سکھایا. قرآن پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا. قرآن کے حلال حرام، قرآن پاک کے آیات کے شان نزول اور اس کے اندر جو احکامات تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والی تھی، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے اس کو سیکھا تھا. جب ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنا 2/3 دین وہ عائشہ سے سیکھو، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی اور ان کا ذوق تھا سیکھنے کا، ذوق سیکھنے کا تھا، تو جب ہی نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال زیادہ کیا کرتی تھی، سوال زیادہ کرتی، نبی پاک علیہ السلام ان کو جوابات عنایت فرماتے. یہاں دیکھیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے دل کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا جائے. شوق پیدا کیا جائے گا تب وہ پھر سوالات کریں گے، جب سوالات کرے تو پھر ان کو جوابات بھی دیے جائیں. یا تو خود اگر آپ جانتے ہیں تو ان کو جوابات دیں، نہیں جانتے تو پھر علماء کرام سے معلوم کر کے ان کی تربیت کروائیں. دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کو بھی نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے، اور اس معاملے میں نبی پاک علیہ السلام ان کی اس طرح تربیت بھی فرماتے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے سب سے پہلی وحی جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام پر اس وقت ایک گھبراہٹ کا جو ایک سلسلہ جو ہوا، پر گھبراہٹ طاری ہوئی، تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اس کیفیت سے آگاہ کیا اور پھر ان سے مشاورت کی. تو اس میں بھی دیکھیے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اگر شوہر پر کبھی اس طرح کی کیفیت طاری ہو تو اپنی بیوی سے اس کا اظہار اگر کرتا ہے تو اب بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو حوصلہ دے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے خوبصورت جملوں سے نبی پاک علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کی، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، جو بیواؤں کی آپ خبر گیری رکھنے والے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا انہوں نے عرض کیا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی جو ایک دینی اعتبار سے تربیت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی تربیت فرمائی اور ان سے محبتوں کا برتاؤ رکھا. میں قول بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہے کتابوں میں. آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں رہو تو بچوں کی طرح رہو، اور جب اپنی قوم میں جاؤ
تو مردوں کی طرح جاؤ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں محبتوں کا انداز ہے, کوئی سختی جلال اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے کام گھر والوں کے ساتھ مل کر کر لیا کرتے تھے. گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت پر اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. بہت سارے کمنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں. ایک کمنٹ آیا تمنا عطار, کہہ رہے ہیں جی حضرت والدین کے حقوق و آداب کے موضوع پر بھی پروگرام فرمائیے. آج کے دور میں جہاں والدین کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی کلام کیجئے اور دین متین کی روشنی میں حقوق و آداب بیان کیجئے. انشاءاللہ آپ کے اس مشورے پر ضرور عمل کرتے ہیں. ٹاپک ضرور ہم نوٹ کر لیتے ہیں. ویسے ہمارا اس ٹاپک پر کچھ ٹائم پہلے سلسلہ ہمارا الحمدللہ ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ مزید اگر کچھ ہم کر سکتے ہیں تو وہ دیکھ بھی سکیں گے. دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب پر. ہمارے اسی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ اس میں اگر والدین کے حقوق کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سلسلہ آپ کو مل جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ حسن سلوک, یہ ٹاپک رہا. قرآن کی آیات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پھر خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, حسنا جا قیامت میں مولا کہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, حسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع اے مولا لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم